اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، رب ارحم الراحمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ یعنی باری تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی رحمت سے انسانوں کو عقل و شعور اور کفایت کرنے والی فہم و فراست عطا فرمائی، نیند سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں بخشیں، اور یہ تمام حواس عطا فرما کر انسانوں کو فکر و تدبر اور ریسرچ و تحقیق کی قدرت عطا فرمائی، اور ان کو اپنی متعدد نشانیوں اور مختلف میدانوں میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور ان میں بصیرت حاصل کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ جن چیزوں میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، ان میں سب سے اہم اور سب سے مقدم قرآن کریم پر عمل کے لیے اس کے الفاظ و معانی میں فکر و تدبر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے رسول، یہ قرآن ہم نے آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ ان باتوں کی واضح تشریح کر دیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان نعمتوں میں غور و فکر کرنے پر ابھارا ہے جو اس نے ہمارے لیے مسخر فرمائی ہیں، تاکہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں اور ان پر عظمت و قدرت والے خالق و مالک کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی وہ ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ اللہ کی نعمت و قدرت میں غور و فکر کرنے والوں، جن موضوعات اور جن میدانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکر و تدبر کی دعوت دی ہے، ان میں انسان کی تخلیق اور اس کے گرد پھیلی ہوئی کائنات کی بناوٹ میں غور و فکر کرنا بھی شامل ہے۔ جیسا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور خود تمہاری اپنی ذات میں قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ کیا وہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ اسی طرح سورہ ملک میں فرمان ربانی ہے، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن۔ اور کیا ان لوگوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ الغرض اللہ کی تخلیق اور اس کی قدرت و نعمت میں سوچنا، اس میں غور و فکر کرنا باری تعالیٰ کی عظمت و حقانیت پر یقین کو پختہ کرتا ہے اور اس پر بندے کی ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ پس مومن بندہ اپنی زبان سے اور اپنے قلب سے بے ساختہ اس آیت کا ورد کرنے رکھتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ اے ہمارے رب،
تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، تیری ذات پاک ہے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی روشنی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے۔ یا اللہ، تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عقل و فہم عطا کی ہے، پس ان چیزوں میں غور و فکر کی ہمیں توفیق دے دے جس سے ہم کو خیر و بھلائی ملے اور ترقی و کامیابی حاصل ہو۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، یقیناً پختہ فکر اور گہری سوچ تخلیقات کا ذریعہ ہے اور معیاری ریسرچ و تحقیق ایجادات کی راہ ہے۔ اس کے ذریعے نئی نئی دریافتیں وجود میں آتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے انسانی ذہن و عقل کو غور و خوض اور فکر و تحقیق پر ابھارا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ آج جو کچھ وسائل و سہولیات، نئی نئی ایجادات اور سائنسی ترقیات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے فضل کے بعد مفکرین کے تفکر و ریسرچ کا حاصل اور سائنسدانوں کی تحقیقات کا نتیجہ ہے، جس نے انہیں خلا تک رسائی کی طاقت دے دی ہے، اور اسی کے ذریعے میڈیکل سائنس، ٹیکنالوجی اور اسمارٹ آلات کو غیر معمولی ارتقاء حاصل ہوا ہے۔ نیز اسی سے انسانی تہذیب و تمدن کے مراحل کو رفعت و بلندی ملی ہے۔ پس والدین پر، نیز اساتذہ اور معلمات پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اور اپنے طالب علموں کی تفکیری لیاقت اور علمی و تحقیقی صلاحیت کو قوت بخشیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دائمی ترقی اور پائیدار صلاحیت کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کسی بھی تہذیب کو امتیازی مقام اس کے افراد کی تفکیری صلاحیت اور تخلیقی سوچ کی بدولت ہی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں اپنی نعمت و قدرت میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما دے، کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، اور ہمارے معاشرے، ہمارے ملک، نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔